بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رات کے سناٹے میں ہم تینوں، عارف، سلیم اور میں، قلعے کے تنگ راستوں سے نکلے تو جنگل کی تاریکی ہمیں اپنے آغوش میں لے لیتی محسوس ہوئی۔ پیچھے قلعے کی روشنیاں دور ہل رہی تھی، جیسے کچھ چیزیں رفتہ رفتہ ہمارے ماضی بن رہی ہوں۔ میں نے دل کو سنبھالتے ہوئے کہا، ہمیں 100% محتاط رہنا ہوگا۔ دشمن کا ہر قدم ہمارے قریب ہو سکتا ہے۔ عارف نے سر ہلاتے ہوئے کہا، دستاویزات ہمارے پاس ہیں، اور تمہارا اور سلیم کا کمال تھا کہ وہ چوری ہو کر ہمارے ہاتھ لگی۔ اب ہمارا کام صرف محفوظ جگہ تک پہنچانے کا ہے۔ سلیم نے میری جانب دیکھا اور مسکراتے ہوئے سرگوشی کی، تم نے آج رات بہترین پوشیدگی دکھائی بھائی، تمہاری موجودگی نے بہت فرق ڈالا۔ ہم جنگل میں گہرائی کی طرف چلے، قدم پر قدم خاموشی توڑتے ہوئے۔ دور کہیں کتوں کی بھونک سنائی دیتی، دشمن نے کتے چھوڑ رکھے تھے۔ ہم نے اپنی نبض کو قابو میں رکھا اور ایک پتھر اٹھا کر اپنے جوتوں کے نیچے سے کچھ پتھر اٹھائے تاکہ ہم قدموں کے نشانات چھپا سکیں۔ عارف نے ہاتھ میں چھوٹا سا آلہ لیا جو چپکے سے آواز پھینکتا تھا، مگر اس بار ہم نے فیصلہ کیا کہ شور بہت کم رہنے دیں۔ لہذا ہم نے خاموشی سے راستہ بدلا۔ ندی پر پہنچ کر ہم نے اپنے جوتے پانی میں ڈال دیے۔ میں نے دستاویزات کو اپنے سینے سے ٹکا کر مضبوطی سے پکڑا۔ کاغذوں کا وہ پیکٹ ایسے لگا جیسے کسی ہستی کا دل میرے اندر دھڑک رہا ہو۔ پانی کے شور نے ہمارے قدموں کی آواز کو چھپا دیا، مگر اچانک دور سے مشروں کی روشنی چمکی۔ دشمن کے سپاہی ندی کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ عارف نے چپ چاپ بازو میرے کندھے پر رکھا اور سرگوشی کی۔ تھوڑا اندر کی طرف جھاڑیوں کے نیچے ہم تیزی سے جھاڑیوں میں دبک گئے۔ سلیم نے انگلی سے اشارہ کیا کہ وہ تینوں ایک لائن میں آ جائیں تاکہ اگر اچانک دوڑنا پڑے تو راستہ واضح رہے۔ میں نے اپنے دل کو زور سے پکڑا اور سوچا، یہ لمحہ کتنا نازک ہے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو وہ دستاویزات دشمن کے ہاتھ لگ جائیں گی۔ کئی گھنٹے ہم اسی طرح خاموشی سے چلے۔ صبح کے پہلے ہلکے ساور نے جب روشنی پھیلائی تو ایک کچی زمین کا راستہ سامنے آیا جو ایک چھوٹے گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ گاؤں قریب تھا، مگر وہاں بھی دشمن کے جاسوس پہنچ سکتے تھے۔ عارف نے راستہ چھپانے کے لیے سادہ سا پلان بتایا، میں اور سلیم تمہیں گاؤں کے باہر ایک چھوٹی جھونپڑی تک لے جائیں گے، تم وہاں جا کر آرام کرنا جب تک ہم رابطے کا بندوبست کر کے واپس آتے ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، نہیں، یہ تم دونوں نہیں چھوڑ سکتے، ہم تینوں ساتھ ہی رہیں گے، جو لائے وہیں لے کر جائیں گے۔ اس پر سلیم نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جتنی زیادہ تعداد میں ہم ہوں گے اتنی ہی زیادہ حفاظت۔ ہم سب گاؤں کے ایک گوشے میں ایک بوڑھے کسان کی جھونپڑی تک پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر بوڑھا آستگی سے آیا، اس کی آنکھوں میں پہلی نظر سے ہی پہچان تھی۔
اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور ہمیں اندر لے آیا۔ بوڑھے نے سرگوشی میں کہا، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، تم وہ سب لے کر آئے ہو جو وعدہ کیا گیا تھا۔ عارف نے دستاویزات کا پیکٹ دکھایا اور میں نے آستگی سے کہا، یہ سب ہم اگلے رابطے تک اسے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ بوڑھے نے ہمارے سامنے جگہ ہلکی سی شخصیت والی میز پر ایک ٹوکری رکھی اور کہا، کل رات ایک غیر معمولی آتش بازی ہوئی۔ مجھے خدشہ ہے دشمن یہاں تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ تمہیں دو راستے اختیار کرنے پڑیں گے، یا تو جلدی سے قریب کے پہاڑی راستے سے جانا جو کہ لمبا مگر محفوظ ہے، یا صبح سویرے دن کے وقت گاؤں کے مرکزی راستے سے جانا جو تیز مگر خطرناک ہے۔ ہم تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، پہاڑی راستہ بہتر ہے، تھوڑا زیادہ وقت لگے گا مگر خطرہ کم ہوگا۔ سلیم نے مشورہ دیا، میرے خیال میں ہم پہاڑی راستہ اختیار کریں، مگر تمہارا خیال بھی ضروری ہے۔ عارف نے ہاتھ جیب میں ڈالا اور بڑے سرد مزاجی سے جواب دیا، ہمیں جلدی کرنا ہوگا۔ دشمن اگر گاؤں میں آ پہنچے تو بوڑھے اور دیہاتی سب خطرے میں ہوں گے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ شام کے اندھیرے تک پہاڑی راستے پر نکلیں گے۔ بوڑھے نے ہمیں چھوٹے چھوٹے کھانے اور ایک نقشہ دیا اور ساتھ میں ایک نوجوان لڑکا بھیجا جو راستہ پہچانتا تھا۔ میں نے دستاویزات کو دوبارہ سینے سے لگایا۔ ہر قدم کے ساتھ ذمہ داری کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ شام میں جب ہم پہاڑی راہ پکڑنے لگے تو دور ایک دھندلی روشنی نظر آئی۔ شاید دشمن ہمیں تلاش کر رہا ہے، سلیم نے سرگوشی میں کہا۔ دیکھو، ہمیں ایسی رفتار رکھنی ہوگی کہ ہم دھند کا فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم تینوں ایک مخصوص چال میں چلتے رہے، کبھی چھپ کر، کبھی دھڑکتے دل کے ساتھ۔ کئی چھوٹے راستے، خوردار پتھر اور جھرنوں کی آواز کے بیچ ہم نے پہاڑوں کا رخ کیا۔ رات شدید ہو گئی مگر ہمارے حوصلے کم نہ ہوئے۔ میں نے اندر سے خود سے وعدہ کیا کہ یہ دستاویزات قوم تک پہنچیں گی، چاہیں جو کچھ بھی ہو۔ پہاڑی راہ ایک نیا امتحان تھی، مگر اس میں سکون بھی تھا، کیونکہ وہاں دشمن کے لوگ بڑی مشکل سے پہنچ پاتے تھے۔ جب ہم ایک چھوٹی سی چٹان کی چوٹی پر پہنچے تو ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ نیچے وادی میں گاؤں کی روشنی دور دھند میں گم ہو رہی تھی اور آسمان پر ستارے ہماری طرف خاموشی سے جھک رہے تھے۔ عارف نے آستگی سے کہا، تم دونوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اب اگلا قدم زیادہ خطرناک ہوگا۔ رابطے تک پہنچنے کے لیے ہمیں پہاڑ کے اس پار کے جنگل تک جانا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر سر ہلایا۔ میرے اندر ایک نیا عزم جاگا، نہ صرف اپنے لیے بلکہ ان سب کے لیے جن کا بھروسہ ہم پر تھا۔ ہم نے رات بھر پہاڑی کو عبور کیا اور صبح کے اجالے میں ہمیں ایک خفیہ نگرانی پوائنٹ نظر آیا، وہیں ہمارا اگلا رابطہ پوائنٹ تھا۔
ناظرین، یہ قسط ابھی تک جاری ہے۔ اگلی قسط سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور کومنٹ بھی لازمی کیا کریں۔ اپنے خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔